نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بزرگوں اور بھائیوں، سورہ فاتحہ کی شروع کی 3 آیتوں میں جیسا کہ آپ حضرات سماعت فرما چکے، سن چکے، 2 مسئلے بیان کیے گئے ہیں: توحید الوہیت اور آخرت۔ توحید الوہیت نہ کہو، صرف توحید کہو تو بھی ٹھیک ہے، اور توحید اور آخرت یہ 2 مسئلے ذکر کیے گئے۔ اس کے بعد پھر ایک رسالت کا مسئلہ شروع کرنا ہے، مگر بیچ میں ایک آیت گریز کی ہے۔ گریز یہ ایک اصطلاح ہے، قصائد جو کسی کی تعریف میں قصیدے کہے جاتے ہیں، اس میں شروع میں تشبیہ ہوتی ہے، پھر ایک شعر آتا ہے، اس میں گریز ہوتا ہے، تشبیہ سے ممدوح کی تعریف کی طرف منتقل ہوتے ہیں، اس کو گریز کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے۔ ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف منتقل ہونے کے لیے بیچ میں ایک شعر آتا ہے، یہ قصیدوں کی اصطلاح ہے۔ یہ سورہ فاتحہ یہ بھی اللہ کی شان میں قصیدہ ہے، اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے، لہذا اب گریز کا شعر آ رہا ہے۔ اس موضوع سے، اللہ کی تعریف سے اب دوسری بات کی طرف منتقل ہوں گی۔ فرماتے ہیں ایاک نعبد، آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور آپ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی کی ہم بندگی نہیں کرتے، پوجا ورشپ ہم آپ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے، آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ اور ہیلپ، مدد، استعانت، سہایتا ہم آپ ہی سے چاہتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی کی مدد ہمارے لیے کافی ہے، آپ ہی کی بندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ حدیث جو میں نے کل بیان کی تھی، جو اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے اور حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ نماز میں یا نماز سے باہر یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی۔ اور شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ اس جگہ پر رک کر کے عقل کے کان سے اللہ کا فرمانا سنو، اور سن کر کے پھر اگلی آیت پڑھو، الرحمن الرحیم، رکو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے نے میری بزرگی بیان کی، اسے سنو،
پھر سن کر کے پھر اگلی آیت پڑھو، مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندے نے میری بے حد تعریف کی، اسے سنو۔ پھر سے سننے کے بعد میں پھر اگلی گریز کی آیت پڑھو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے، اور آپ ہی سے استعانت، مدد، ہیلپ مانگتے ہیں، اور کسی سے ہم آپ استعانت و ہیلپ نہیں مانتے۔ اس کے بعد میں میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ سمجھنے کی بات ہے، عبادت اور بندگی کہتے کس کو ہیں؟ جس کا نام بھی عبادت اور بندگی ہے، ورشپ ہے، عبادت پوجا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کی جائز نہیں ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں۔ لہذا بندگی کو سمجھنا چاہیے کہ بندگی ہے کیا۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عبادت غایت تذلل ہے، آخری درجے کا اپنے کو لاچار کر دینا۔ تذلل مانے لاچار کر دینا، اپنے آپ کو آخری درجے کا لاچار کر دو، یہ آخری یہ اس کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اس کی بہت سی شکلیں ہیں، اپنے آپ کو آخری درجے تک لاچار کر دینا، ذلیل کر دینا، بے آسرا بے سہارا کر دینا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کی شکل ہے، ایک ادنا درجے کی شکل ہے۔ اعلیٰ درجے کی شکل تو یہ ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو، اس میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہو گئے، آدم کی اولاد میں آدم علیہ السلام بھی شامل ہو گئے۔ یہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی اولاد کو ہم نے ان کی رسپیکٹ کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ان کی رسپیکٹ کی، یعنی اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز مخلوق انسان ہے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز ہے، لیکن سارے انسان ایک درجے کے نہیں ہیں۔ جیسے ایک ملک ہے، اس ملک میں پبلک ہے، وہ ساری پبلک ملک کی پبلک ہے، لیکن ساری پبلک ایک درجے کی نہیں ہوتی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو حکومت کے، بادشاہ کے نہایت مخلص ہوتے ہیں، ان کے اشاروں پر چلنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ عنصر ایسا بھی ہوتا ہے جو باغی ہوتا ہے لیکن دبا ہوا ہوتا ہے، جب بغاوت کا کوئی موقع آتا ہے تو بغاوت کر دیتا ہے۔ یہ دونوں قسم کے یہ سارے لوگ ملک کے شہری ہیں اور ملک کے لوگ ہیں، لیکن سب ایک درجے کے نہیں ہیں۔ جو مخلص ہیں وہ مخلص ہیں، جو باغی ہیں وہ باغی ہیں۔ اسی طریقے سے سمجھو کہ سارے انسان اللہ کے یہاں معزز اور مشرف نہیں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل، سب سے زیادہ قابل عزت وہ ہے جو شرک سے بچتا ہے۔ تم میں جو جتنا زیادہ شرک سے بچتا ہے اتنا وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، اور جو کسی درجے میں بھی شرک میں مبتلا ہوا تو پھر اس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت اور کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ بس یہ جو کہتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کے سب لوگ فلاں بادشاہ کے ماتحت ہیں، لیکن سب ایک درجے کے نہیں ہے، کوئی مخلص ہے، کوئی باغی ہے۔ اسی طرح سے سارے انسانوں کے پر کلی حکم لگاتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب انسان اشرف المخلوقات ہے تو اس کی روح بھی اشرف المخلوق ہے اور اس کا جسم باڈی بھی اشرف المخلوقات ہے۔ اسی لیے انسان کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ مصافحہ کرتے وقت
झुक करके हाथों पर मुंह रखते हैं और चुमते उमते कुछ नहीं है, सिर्फ मुंह रखते हैं, ढोंग करते हैं चुमने का हमने दस्तबूसी की, हालांकि दस्तबूसी करते नहीं, बोसा वोसा कुछ नहीं देते। बस एक रस्म है कि मुसाफा करते वक्त झुक करके हाथों के ऊपर मुंह रखेंगे। मैं इसको मना करता हूँ कि भाई ये क्यों रखते हो तुम? इंसान ये जो हम दस्तबूसी करते हैं ये रुकू की कैफियत है, रुकू की शक्ल है, और रुकू सिर्फ अल्लाह के सामने करना है, और ये रुकू जैसी कैफियत है, ये क्यों झुकते हो? कि जायज है भाई, जायज तो सब है, दस्तबूसी नहीं कदम बोसी भी जायज है। एक हदीस है, ये कबीला नौ मुस्लिम कबीला आया, उन कबीले वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को चूमा है, और हुजूर ने उनको मना नहीं किया क्योंकि नए नए मुसलमान होकर आए थे। लेकिन ये जो कदम बोसी, अगर कदम बोसी जो हदीस है तो कदम बोसी जायज तो हुई, तो कदम बोसी हो जाएगी तो फिर सजदे तहिया भी जायज हो जाएगा, और सजदे तहिया जायज हो जाएगा तो सजदे इबादत भी जायज हो जाएगा। तो जायज होना और है, और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मसला और है। हदीस शरीफ में है, एक मर्तबा हुजूर घर में से सहाबा के मजलिस में तशरीफ लाए तो कुछ सहाबा खड़े हुए, हुजूर ने मना किया, खड़े मेरे आने पर खड़े मत हो। तो लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह, अजम ईरान और रूम और ये यहाँ बादशाह के सामने दरबार के अंदर सब लोग खड़े रहते हैं, कोई बैठता नहीं। हुजूर ने फरमाया ला तक़ूमु कमा तक़ूमुल आजिम, जैसे अजमी लोग अपने बादशाह के सामने दरबार में खड़े रहते हैं, आज भी जो हमारी जो कोर्टें हैं उन कोर्टों में जब जज आ गया कुर्सी पर तो अब कोर्ट में कोई नहीं बैठेगा, सब खड़े रहेंगे, जज भी वकील भी खड़े रहेंगे, मुद्दाले भी खड़े रहेंगे, दूसरे भी खड़े रहेंगे। ये यहाँ जो खड़े रहने का तरीका है ये जायज नहीं है। हुजूर ने फरमाया कि तुम मेरे लिए ऐसे मत खड़े हो जैसा आदमी लोग अपने बड़ों के लिए खड़े होते हैं। इसीलिए तो किसी के आने पर क़याम ताज़ीम या उसकी ताज़ीम के लिए खड़े होना जायज है लेकिन मुनासिब नहीं। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ये झुकेगा सिर्फ अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने इसे नहीं झुकना। तो मैंने मसले बतलाए, क़याम ताज़ीमी, किसी के आने पर उसके ताज़ीम के लिए, एहतराम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना जायज है मगर मुनासिब नहीं। जायज है इसकी क्या दलील है? जायज है इसकी दलील है कि नाजायज होने की कोई दलील नहीं है। जायज है उसकी दलील ये है कि नाजायज होने की कोई दलील नहीं है, और असल अशिया में इबाहत है, लिहाजा जायज है। और वो जो हजरत मुआद रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है कि बनु कुरैज़ा का जब मामला जंग हो रही थी तो बड़े बनु कुरैज़ा हजरत साद इब्न मुआज के फैसले पर राजी हुए थे। हजरत साद इब्न मुआज ग़ज़वा अहज़ाब में जख्मी हुए थे और वो बीमार थे और वो जो फौज में आए नहीं थे, वो घर थे। तो जब ये बनु कुरैज़ा उनके फैसले पर राजी हुए तो हुजूर ने आदमी भेज करके उनको बुलाया, तो वो गधे पर बैठ करके तशरीफ लाए। जब लश्कर के करीब पहुंचे, गधे पर आ रहे हैं, बीमार हैं, कमजोर भी हो गए हैं, तो हुजूर ने फरमाया कुमू इला सय्यदिकुम, उनके कबीले के लोगों से कहा कि तुम्हारे आका की तरफ खड़े हो, यानी वो कमजोर है, उनको सहारा दे करके गधे पर से नीचे उतारो। इस हदीस को जो लोग क़याम ताज़ीम के लिए कहते हैं, हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी तरदीद की है कि इसलिए क़याम ताज़ीम नहीं है, ये तो हेल्प और मदद के लिए है। जैसे कोई आदमी बीमार गाड़ी में बैठकर आया, रक्शे में बैठकर आया, तो हम कहते हैं भाई हजरत को उतारो, तो हजरत को उतारो, ये खड़ा होना ये क़याम ताज़ीम नहीं है। बस ये हदीस तो इसका क़याम ताज़ीमी से कोई ताल्लुक, और इसके अलावा कोई ऐसी हदीस नहीं है कि ला तक़ूमु कमा तक़ूमुल आजिम, इसका मिसदाक क्या है? तो बड़ा मजलिस में बैठा है, बाकी सब लोग खड़े रहे, कोई बैठे नहीं, ये भी क़याम ताज़ीमी नहीं है।
بس قیام تعظیمے کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے، ممانعت کی بھی نہیں ہے، جواز کی بھی نہیں ہے، لہٰذا جائز تو ہے۔ جب یہ اصل اشیاء میں اباحت ہے تو قیام تعظیمی جائز ہے، مگر ہمارے اکابر اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں مشابہت ہے اجمیوں کے لیے۔ جیسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں بادشاہ کے آنے پر، ایک دم مجلس میں سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے مشابہ ہے، اس لیے اس مشابہت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ بڑے کے سامنے جب تک وہ مجلس میں رہے بیٹھے ہی رہو، کھڑے ہی رہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں تو یہ حدیث ہے مستقل، لا تقوموا کما یقوم العاجم، اجمی جیسے اپنے بادشاہوں کے لیے دربار میں کھڑے رہتے ہیں اس طرح سے تم کھڑے مت رہو۔ بس اس طرح سے کھڑا رہنا یہ تو ناجائز ہے، اور کھڑے رہنے کے علاوہ تعظیم بھی نہیں ہے، احترام بھی نہیں ہے، بس ویسے کسی کے سامنے ہم کھڑے ہیں تو یہ کھڑا ہونا جائز ہے۔ پھر جھکنے کا ایک درجہ تو ہے رکوع، اور یہ جو مصافحہ کرتے وقت جھکتے ہیں تو رکوع کے مشابہت ہو جاتی ہے، اس لیے میں جائز ہے، دست بوسی جائز ہے، مگر میں اسے پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ رکوع کی مشابہت ہے۔ پھر اس سے آگے قدم بوسی جائز ہی نہیں، اس لیے کہ یہ تو سجدے سے قریب کر دیا اس نے۔ حدیث تو ہے مگر وہ نو مسلم تھے، وہ اپنے زمانے جاہلیت کے طرز پر، جیسا آج بھی ہندوؤں میں بڑوں کے پیر چومے جاتے ہیں تو ایسا عربوں کے اندر بھی پیر چومے جاتے تھے، تو اب یہ نو مسلم قبیلہ آیا، اس نے پیر چومے تو حضور نے منع نہیں کیا، لیکن صحابہ کھڑے ہوئے تو ان کو کھڑے ہونے سے منع کیا۔ لہذا قدم بوسی کی حدیث تو ہے لیکن قدم بوسی جائز نہیں، اور قدم بوسی سے آگے پھر سجدے تحیہ ہے، سلامی کا سجدہ۔ کچھ ہمارے یہاں مسلمانوں میں کچھ لوگ ہیں، مجھے ایک بندے نے موبائل میں واٹس ایپ پر مجھے دیکھا کہ ایک پیر صاحب کھڑے ہیں اور مریدین ایک کے بعد دیگرے آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، جو بھی آتا آ کر سجدہ کرتا ہے، سجدہ کر کے پھر اٹھ کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ آ کر کے پیر صاحب تو کھڑے ہیں، اور آنے والے جو مریدین آتے ہیں ایک کے بعد دیگرے آتے ہی سجدہ کرتے ہیں، جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، اور پھر اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ تو حرام ہے، یہ اگرچہ عبادت نہیں، سلامی ہے، مگر یہ بالکل عبادت کے سجدے کے قریب چلا گیا۔ پھر اس سے آگے عبادت کا سجدہ ہے۔ عبادت کا سجدہ کیا ہے؟ انسان کے ایک نیچے کا طرف ہے پیر والا، اور ایک سر کے اوپر والا طرف ہے، یہ سر کے اوپر والے طرف کو جھکا کر کے پیروں والے لیول پر لے آؤ، یہ عبادت کا سجدہ ہو گیا۔ یہ سجدہ حرام ہے، چاہے سجدہ تحیہ کے طور پر ہو یا بندگی کے طور پر ہو، یہ سجدہ حرام ہے۔ طرف اعلیٰ سر، اس کو پیروں کے لیول پر لے آؤ، یہ سجدہ ہوا۔ یہ جو پیروں کے لیول پر لے آنا، اس میں دو گھٹنوں کا ہیلپ لینی پڑے گی اور دو ہاتھوں کی بھی ہیلپ لینی پڑے گی، اگر ہیلپ نہیں لوگے تو دھڑام سے گرو گے۔ اور سر کی یہ جو اوپر کا طرف ہے کھوپڑی، یہ سر لگا، اگر سر پہ رکھو گے تو پیر اوپر جائیں گے، لہذا اس کے بجائے ماتھا رکھو، اس لیے کہ پورا سر ہے، اس سر کا کوئی بھی جز رکھ لو، یہ ماتھا رکھ لیا تو کوئی ہم نے یہ رکھ لیا۔ اور پیر، اگر پیر جیسے کھڑے ہوئے حالت ہوتے ایسے ہی رہیں گے تو یہ سر کیسے آئے گا؟ تو پیروں میں اتنا کیا کہ پیر اٹھاؤ اور انگلیاں دبا کر کے سجدے میں رکھو، یہ انگلیاں کا دبا کر سجدے میں رکھنا، ایک طرف اسفل کا رکھنا ہے، اور یہاں ماتھا رکھنا، یہ گویا سر کا رکھنا ہے۔ یہ عبادت کا سجدہ ہے۔ یہ تو ہے عبادت جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، یہ عبادت اللہ ہی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ میں نے کہا تھا کہ عبادت کے معنی لکھتے ہیں غایت تذلل، یعنی اپنے آپ کو بالکل لاچار کر کے پیش کرو۔ تو علماء کرام نے قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کرتے کے وقت کہتے ہیں کہ بسم فلان
फुला के नाम पर ज़बह करता हूँ, ये मुर्दार हो गया, हराम हो गया। जब बिस्म फलान कहकर ज़बह किया तो ये बंदगी इबादत की, लिहाजा ये जानवर हराम हो गए, इसे नहीं खा सकते। इसी तरीके से किताबों में मसला है कि अगर कोई जानवर किसी के नाम पर छोड़ा गया, आज ही आयत पड़ी है, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन वला साहिबतिन वला वसीलतिन वला आमिन। ये वो जानवर थे जिनको मुशरिकीन बुतों के नाम पर छोड़ते थे। आज भी अगर किसी वली के नाम पर या किसी बुजुर्ग के नाम पर कोई बकरा या मुर्गा छोड़ दिया गया तो ये हराम हो गया। जब तक ये छोड़ने वाला अपने अमल से तौबा न करे और तौबा करने के बाद में फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करे तो हलाल होगा। लेकिन जब तक वो तौबा नहीं करेगा, अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर ज़बह करोगे तब भी हराम। इसी तरीके पर गैरुल्लाह की मन्नत मानना, अल्लाह के अलावा कोई के मेरा लड़का बीमार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो अगर ये अच्छा हो जाएगा तो मैं फला पीर साहब के नाम का चिराग भरूंगा, इतना तेल दूंगा, दरगाह में तेल दूंगा, इतना दूंगा, ये गैरुल्लाह की मन्नत मानना ये भी हराम है। मैं तो ये समझा रहा हूँ कि इबादत की बहुत सारी शक्लें हैं, जितनी भी शक्लें इबादत की हैं ये अल्लाह के अलावा के लिए हराम है। सारी इबादतें अल्लाह ही की है। हम ये एतराफ़ करते हैं इय्याका नअबुदु, हम आप ही की इबादत करते हैं, आपके अलावा किसी की बंदगी नहीं करते। एक बड़े आदमी हिंदुस्तान के गुजरे हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये जब मुल्क की आजादी की जंग हो रही थी उस वक्त में उनका बड़ा किरदार है और अंग्रेजी बहुत शानदार जानते थे और कामरेड रिसाला निकालते थे, हफ्तावारी रिसाला निकालते थे और जुबान इतनी शानदार थी कि हिंदुस्तान का वायसराय भी खरीदार था और उसकी बीवी भी खरीदार थी, दोनों अलग अलग खरीदार थे। अंग्रेजी इतनी शानदार उनकी अंग्रेजी थी। और आखिर में गोल मेज कॉन्फ्रेंस में लंदन गए और उन्होंने जो आखिर पे तकरीर की है वो तकरीर ये की कि मैं आजादी लेने के लिए आया हूँ, मैं गुलाम मुल्क में वापस नहीं जाऊंगा, या तो मुझे आजादी दो या मौत दो। अल्लाह का करना एक आजादी तो उस वक्त मुकद्दर नहीं थी, मगर मौत का वक्त करीब आ गया था, उनका लंदन में इंतकाल हुआ। फिर उनका जनाजा लंदन से बैतुल मक़दिस फिलिस्तीन ले जाकर वहां तदफीन अमल में आई। बहरहाल ये इस्लामी तारीख के बहुत बड़े आदमी हैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उनका वो अंग्रेजी जैसे बेहतरीन जानते थे, उर्दू तो उनकी मादरी जुबान थी और शायर थे। तो उनका एक शेर है, तौहीद तो ये है कि खुदा खुद हश्र में कह दे। तौहीद किस चीज का नाम है? तौहीद तो ये है कि खुदा खुद हश्र में कह दे कि ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए था, सारी दुनिया से खफा था, क्यों? मेरी वजह से खफा था। इस हदीस शेर से समझो कि इबादत में हर एक से खफा हो जाना है, किसी की बंदगी नहीं करनी, इबादत नहीं करनी। इबादत सिर्फ उस मौला की करनी है जिसने हमें पैदा किया है, हमारा हमें पाला है, पोसा है, उसी की बंदगी करनी, उसके अलावा की कोई बंदगी नहीं करनी। फिर उसी बंदगी में ये जुज भी आता है कि आप इस्तिमदाद मदद तलब करें, तो मदद तलब अगर आप करें तो ये भी इबादत में आता है। इसलिए अगले जुमले में ये कहा कि हम आपके अलावा किसी से मदद भी नहीं तलब करते, इय्याका नस्तईन, आप ही के हम आप ही से मदद तलब करते हैं, आपके अलावा किसी से मदद तलब नहीं करते। मदद तलब करने के बारे में दो कायदे समझो। ये कायदा तो ये है, ऑर्डिनरी उमूर यानी आम तौर पर है, आम तौर पर जो उमूर होते हैं उनमें आप मसलन आप इंसान ने खेत में घास का कट्ठड़ बनाया, भारी है, उसने किसी से कहा भैया जरा मेरे सर पे दर्द है, तो ये जायज है।
ऑर्डिनरी उमूर है, उसमें कोई हर्ज नहीं। और एक वो उमूर है कि जो किसी इन मखलूक के बस में नहीं है। हम किसी कब्र पर जाकर या किसी बुजुर्ग से ये कहें कि हमें मेरी औलाद नहीं होती, आप मुझे औलाद दे दें, ये जायज नहीं। ये इस्तिमदाद है, ये इस्तिमदाद है, और इस्तिमदाद सिर्फ अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी की इस्तिमदाद जायज नहीं। और ऑर्डिनरी उमूर है, आम तौर पर रोजमर्रा के जो उमूर है, उन उमूर में किसी से मदद तलब करो तो जायज है, लेकिन गैर मामूली उमूर जो है उनमें किसी से मदद करना है। इसको एक दूसरी मिसाल से समझो। एक हदीस है, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ ले जा रहे थे उमरा करने के लिए, और मुशरिकीन ने रोक दिया और हुदैबिया में रुक जाना पड़ा, तो हुदैबिया में फिर सुलह हुई है, और सुलह हुदैबिया उसे कहते हैं, लंबा वाक़या। ये हुदैबिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई दिन रुकना पड़ा है। मक्का वालों से आप सफीर आते थे, जाते थे, गुफ्तगुएं होती थी मुसालहत की, तो कई दिन रुकना पड़ा था। एक दिन बारिश हुई रात में, और अरब में जब बारिश होती है तो छाजों बरसती है, बड़ी तेज बारिश तो होती है। आप हजरत को ये जानना चाहिए कि अरब में बारिश का कोई सीजन नहीं है। वहाँ सीजन जो चार हैं वो गर्मी, सर्दी, रबी और खरीफ, बस यही चार सीजन है। बरसात वहाँ कोई सीजन ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ बरसात एक सीजन है और 4 महीने तक बारिश होती रहती है, ऐसा अरब में नहीं है। अरब में बारिश होती है, किसी भी वक्त हो जाएगी। इन 4 मौसमों में से किसी भी मौसम में बारिश हो जाएगी, और जब बारिश होगी तो वहाँ पहाड़ ही पहाड़ खड़े हैं, तो पहाड़ों पर से इतना पानी आता है कि गाड़ियां की गाड़ियां और बसें की बसें खींच जाती हैं। तो हुदैबिया में एक रात में बारिश हुई। अच्छा, फिर बारिश जब होती है तो घंटा 2 घंटा तो जैसा आसमान टूट पड़ा, और घंटा 2 घंटे के बाद बारिश रुकी तो कुछ भी नहीं, पानी का कतरा नहीं, सब पानी बहा था वो सारे बह के चला जाता है। तो रात में बारिश हुई, सुबह खत्म हो गई, तो हुजूर ने फजर की नमाज पढ़ाई, और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद हुजूर ने एक तकरीर की और फरमाया कि जानते हो आज रात अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? तो सहाबा ने चुप रहे। अल्लाह ने क्या फरमाया सहाबा कैसे जानेंगे, वो तो अल्लाह का रसूल ही जानेगा। हुजूर ने फरमाया कि आज रात बारिश होने के बाद जब बारिश रुकी तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मेरे बंदों ने 2 तरह से सुबह की। बाज तो वो हैं जिनका मुझ पर यकीन है, उन्होंने कहा कि मुतिरना बिफज़लिल्लाह, हमें अल्लाह के मेहरबानी से बारिश मिली। और कुछ बंदे वो हैं जो मेरे मुनकिर हैं, मुझे नहीं मानते, वो कहते हैं मुतिरना बेनौ एकज़ा, फुला निछत्तर लगा इसलिए बारिश हुई। निछत्तर ये हमारे यहाँ हिंदी महीनों में भी है, 15-15 दिन के निछत्तर अलग होते हैं। बरसात के जो 4 महीने हैं उसमें 8 निछत्तर हैं, और 8 निछत्तरों की क्या खासियतें हैं, किस निछत्तर में गर्मी पड़ती है, कौन से निछत्तर में बरसात अच्छी मुबारक बारिश होती है, कौन सी में, ये सब मुतय्यन है। और हिंदी जो लोग जानने वाले हैं वो सब जानते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि फुला निछत्तर लगा इसलिए बारिश हुई, तो ये निछत्तरों पर ईमान रखता है, मुझ पर यकीन नहीं रखता है। इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि वो बातें, वो चीजें जिनकी तासीर मख्फी है उसमें निस्बत जायज नहीं, और जिसकी तासीर वाज़े है उसमें निस्बत जायज है। मसलन भाई तुम्हारा ये लड़का बच्चा बीमार था, कैसा, तो खेल कूद रहा है, तो ये कहा कि फला डॉक्टर से इलाज कराया, फला हकीम से इलाज कराया, अच्छा हो गया, ये निस्बत जायज है। क्योंकि दवाएं लाना और दवाओं से शिफा होना ये बदी ही तासीर है, इसको हर कोई जानता है।
اور اس میں کوئی عقیدہ بگڑتا نہیں ہے اگر نسبت کریں کہ فلاں ڈاکٹر سے علاج کرایا، فلاں حکیم کی دوا لایا، اس لیے بچہ اچھا ہو گیا، یہ نسبت جائز ہے، اس تاثیر واضح ہے۔ یا جیسے کہ یورپ میں جہاں ہر وقت بادل رہتے ہیں، سورج نکلتا ہی نہیں ہے، چاند نکلتا ہی نہیں ہے، وہاں پھولوں کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے اور پھلوں میں مٹھاس نہیں ہوتی ہے۔ تو کوئی پوچھا کہ بھئی یہ گلاب کا پھول ہے، اس میں خوشبو تو کچھ ہے ہی نہیں، تو کہاں سے خوشبو ہوگی؟ جب چاند نکلتا ہی نہیں ہے اور سورج نکلتا ہی نہیں ہے تو کہاں سے خوشبو ہوگی؟ یہ پھولوں کے اندر جو خوشبو پیدا ہوتی ہے وہ چاند کی برکت سے ہوتی ہے۔ یا پھل ہے کھٹا، دیکھو سردی میں جو سنترا آئے گا کھٹا ہوگا، یہی سنترا گرمیوں میں جا کے میٹھا ہو جائے گا۔ سرد ملکوں کے اندر جو سیب ہے وہ کھٹا ہوگا، اور وہی سیب ہمارے یہاں آ کر کے بہترین، کشمیر میں آ کر بہترین ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ کیوں فرق ہے؟ یہ سورج کی تاثیر کا فرق ہے۔ اس پر سورج نکلتا ہے، جہاں نکلے گا وہاں سنترا میٹھا ہو جائے گا اور سیب میٹھا ہو جائے گا، اور جہاں سورج نہیں نکلے گا وہاں سنترا بھی کھٹا ہوگا، سردیوں میں سنترا کھٹا ہوگا۔ تو بہرحال یہ جو ہے کہ آؤ کھانا کھا لو، کہ میں شکم سیر ہوں، کہ کیسے شکم سیر ہو؟ کہ میں گھر سے کھا کر آیا ہوں۔ تو اب پیٹ بھرا ہوئے ہونے کو روٹی سادن کی طرف منسوخ کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ یہ بدی ہی تاثیر ہے۔ غرض جہاں جہاں تاثیر بدی ہی ہے، ہر کوئی جانتا ہے، وہاں مسبب کی سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے، اس سے عقیدے میں کوئی فساد نہیں آ رہا۔ اور جہاں تاثیر خفی ہے، جیسے کہ نشتروں کی وجہ سے بارش ہونا، اس کو کوئی نہیں جانتا، جو نشتروں کا علم، جو پنڈت نشتروں کو جانتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں، عام لوگ نہیں جانتے۔ اسی طریقے پر کہ بھئی تمہاری تو کوئی اولاد نہیں تھی، بچہ کیا گھوم رہا؟ کہا یہ میرا بیٹا ہے، فلاں یہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، ہم فلاں درگاہ پر گئے، فلاں مزار پر گئے، فلاں بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے ان سے دعا کروائی، انہوں نے اولاد دے دی۔ تو دعا کی تاثیر ہے، اولاد میں دعا کی تاثیر ہے، مگر دعا کی اولاد میں جو تاثیر ہے وہ خفی ہے، اس کی لحاظ نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ کہو اللہ کے فضل سے اولاد ملی۔ جہاں نسبت خفی ہے، جہاں تاثیر خفی ہے، وہاں نسبت سبب کی مسبب کی طرف جائز، مسبب کی سبب کی طرف جائز نہیں ہے، وہاں نسبت اللہ کی طرف کرنی ہے، مسبب الاسباب اللہ ہے، ان کی طرف نسبت کرنی ہے، دوسرے کی طرف نہیں کرنی۔ اور جہاں نسبت، جہاں تاثیر واضح ہے، وہاں یہ کہو کہ بھئی گرمی بہت ہو رہی ہے، سورج نکلا ہے اس لیے گرمی ہو رہی ہے، بھئی ٹھنڈک ہو گئی، سورج رات ہو گئی ہے، سورج نہیں رہا اس لیے سردی ہو گئی، تو ایسی نسبت جائز ہے۔ بس اسی طریقے سے میرے بھائیو سمجھو کہ جہاں بھی نسبت خفی ہے وہاں نسبت کرنا یہ بندگی ہے، چاہے اس کے تاثیر ہو، لیکن تاثیر ہونے کے باوجود وہ بندگی ہے، وہ جائز نہیں۔ تو پہلے جملے میں کہا کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، پھر دوسرے میں کہا کہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ مدد کون سی؟ غیر معمولی امور میں مدد۔ بچہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، اللہ سے مانگو، اللہ کے علاوہ سے مت مانگو، دعا کسی سے کروانی ہو کرو، دعا کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا سے اللہ کے فیصلے بدلتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، لہذا دعا تو کراؤ، لیکن پھر جب بچہ اولاد مل جائے تو جس سے دعا کروائی ہے اس کی طرف نسبت مت کرو کہ فلاں کی دعا سے ملا ہے، نسبت مت کرو، یہ کہ اللہ نے اپنے فضل سے اولاد دی۔ بہرحال بیچ میں یہ آیت آئی، جب یہ آیت آئی تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کن کن امور میں عبادت کی کیا کیا شکلیں ہیں، اور کن کن امور میں اللہ سے مدد، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا۔ یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، لوگوں میں مشہور ہے غوث اور غوث اعظم۔ غوث کے معنی ہے فریاد رس، میں مصیبت میں، کسی مصیبت میں پھنس جاؤں اور دعائی دوں
اور وہ جس کے نام سے میں پکاروں وہ دوڑ کر مدد کے میرے لیے آئے، تو یہ فریاد رسی یہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جان لو کہ غوث اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، فریاد رس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ ہی غوث بھی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہیں۔ بس یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں یا علی مدد یا غوث مدد، یہ سب ناجائز ہے۔ اللہ کے علاوہ جب ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو پھر دعائی یا علی، یہ دعائی ہے یا علی مدد، یعنی اے علی میری مدد کو پہنچو، یا غوث مدد، تو یہ دعائی ہے کہ اے غوث میری مدد کو پہنچو۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے مدد نہیں طلب کرتے، پھر اس کے بعد میں پھر دوسرے کسی کی دعائی دینے کا کیا مطلب ہے؟ بس اگر یہ کوئی کہے کہ غوث اور غوث اعظم یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور لوگوں میں مشہور بھی ہے اور لوگ یہ دعائیاں دیتے بھی ہیں، یا غوث مدد، یہ سب جائز نہیں ہے۔ اگر آپ ایاک نعبد کہتے ہیں تو پھر اب دوسرے کسی کی دعائی مت دو۔ میں ایک مثال دوں، کلیر شریف میں چلے جاؤ، کلیر شریف میں ایک بڑے بزرگ سوئے ہوئے ہیں، ان کے مزار سے لگ کر مسجد ہے، اور مزار میں جانے کا راستہ ایسا ہے کہ آپ رکوع کی شکل بنا کر اندر جا سکتے ہیں، اس کے بغیر نہیں جا سکتے۔ اب رکوع کی شکل بنانا ہے، رکوع تو اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، سجدہ اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، تو جو مزار پر فاتحہ پڑھنے جائے گا، جب حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو رکوع کر کے جائے گا اور پھر نکل کر کے مسجد میں جا کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کر رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ ایک طرف تو اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کر رہا ہے، ایک طرف صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے قبر پر جاتے ہوئے رکوع کرتے جا رہا ہے۔ یہ دو چیزیں کس طرح سے جمع ہوں گی؟ یا تو خدا اللہ ہے یا خدا صابر کلیری ہے، اور اگر صابر کلیری قدس سرہ خدا نہیں ہے، خدا اللہ ہی ہے، تو پھر یہ دو ایک ہی عمل ان کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی دو عمل کا کیا مطلب ہے؟ میں ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانے میں جاتا ہوں، کلیر جاتا ہوں، ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، میں وہ جو دروازہ ہے جس میں سے رکوع کی شکل بنا کر اندر جانا ہوتا ہے، میں اس میں اندر نہیں داخل ہوتا، باہر کھڑے رہ کر جو کچھ مجھے اللہ توفیق دیتا ہے وہ پڑھتا ہوں، ایصال ثواب کرتا ہوں، وہ چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ میں اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوں، میں کسی بندے کے سامنے رکوع کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال یہ بیچ کی آیت ہے، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بندگی کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، آپ کے علاوہ طلب نہیں کرتے۔ اب یہ جو بندگی کی شکلیں ہیں کہ کیا شکلیں جائز ہیں، کیا شکلیں ناجائز ہیں، مدد طلب کرنے کی کون سی شکلیں جائز ہیں، کون سی شکلیں ناجائز ہیں، اس کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس کی رہنمائی بھی اللہ کریں گے، اللہ کے علاوہ اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ رہنمائی کیسے کریں گے؟ یہاں سے رسالت کا مسئلہ شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں ہی میں سے ایک شخصیت کو منتخب کریں گے، رسول بنائیں گے، وحی کے ذریعے اس بندے کو واقف کریں گے، پھر وہ بندہ دوسرے تمام انسانوں کو بتلائے گا۔ رسالت کا مسئلہ یوں شروع ہوا، تو اگلی آیت آئی، اہدنا الصراط المستقیم، دکھلائیے ہمیں، بتلائیے ہمیں سیدھا راستہ، قائم سیدھا راستہ، بندگی میں سیدھا راستہ کون سا ہے، استعانت مدد طلب کرنے میں سیدھا راستہ کون سا ہے، اور پوری زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے وہ ہمیں بتلائیے۔ یعنی کسی انسان کو، ہم میں سے کسی انسان کو رسول منتخب کر کے اس پر وحی نازل فرمائیے، اور وہ بندہ آپ کی وحی کے ذریعے سے ہمیں بتلائے کہ دیکھو زندگی گزارنے کا صحیح راستہ یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ ذہن میں رکھو، یہ دنیا، اس دنیا میں کیسے جینا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایکسٹرا آرڈینری عقل دی ہے۔
اور انسان اپنی عقل سے اپنا چنا پھوڑتا ہے. اس کے لیے اللہ نے نبوت کا سلسلہ نہیں قائم کیا اور اللہ نے وحی نہیں نازل کی کہ ہل کھیت ہل زمین جوتنی ہے تو ہل کیسے بنانا ہے، بیل کیسے جوڑنا ہے، ہل کیسے چلانا ہے، کتنی مرتبہ چلانا ہے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے ہدایت نہیں آتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دے رکھی ہے. اس عقل کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے. دیکھو آج کہاں تک انسان کی عقل نے انسان کے تمدن کو پہنچا دیا ہے. عقل حیران ہے. اس کے لیے نبوت کا سلسلہ نہیں ہے، یہ تو انسان اپنے عقل سے اس کو کرتا ہے. لیکن ایک ہے یہ دنیا گزر کر کے پھر اگلی دنیا شروع ہوگی، وہاں سے چل کر اللہ تک پہنچنا. کون سے اس دنیا میں کون سے اعمال کرو گے اچھے تو اللہ تک پہنچو گے، اور کون سے اعمال کرو گے تو جنت تک پہنچو گے، اور کون سے اعمال برے ہیں جن کو کرنے والا جہنم تک پہنچے گا. اس کو انسان اپنی عقل سے طے نہیں کر سکتا. انسان کی عقل اس کے برابر نہیں ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ دیکھو دنیا میں جتنے مذاہب ریلیجن دھرم ہیں یہ سارے دھرم اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. سارے دھرم اللہ تک پہنچنے کی کوشش ہے، اور پھر ان میں کتنا تفاوت ہے، کتنا اختلاف ہے. تو اگر انسان اپنی عقل سے اللہ تک پہنچ سکتا، اللہ کی مرضی کو جان سکتا، تو انسان یہ دنیا میں جو دھرم ہے، جو ریلیجن ہے، ان میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ انسان کا عقلی نہیں ہے کہ عقل سے طے نہیں ہو سکتا. ایک مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ ہی کی بندگی کرو. اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی کرو گے تو تم اللہ تک نہیں پہنچو گے. ایک حدیث شریف ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے یہ کہیں گے جنہوں نے شرک کیا ہے، اللہ کے ساتھ بندگی میں شریک ٹھہرایا ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے انا اغنى الشرکاء، میں پارٹنروں میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، مجھے تیری بندگی نہیں چاہیے. میرے ساتھ جن پارٹنروں کو تو نے شریک کر کے ان کی بندگی کیے، جا ان کے پاس جا کر اپنا صلہ لے لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے اللہ کی بندگی میں کسی کو کسی درجے میں شریک کیا، سورہ کہف کی آخر آیت ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس کو جو ہوپ فل ہے، جو امیدوار ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے، تو پھر وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یرائی، عبادت میں دکھاوا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے، حج کر رہا ہے دکھاوا کر رہا ہے. تو یہ دکھاوا کرنا، یہ بھی دوسرے کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، ایسی عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں. بہرحال اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے تو اللہ ہی سے لو لگاؤ، اللہ ہی کا دھیان رکھو، سیدھے اللہ ہی کی طرف جاؤ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی آسرا مت ڈھونڈو. ایک دوسرا مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو دو خداؤں کی عبادت کرو. نیکی کا خدا یزداں ہے اس کی پوجا کرو، اور برائی کا خدا احرمن ہے اس کی پوجا ہی کرو. ان دو خداؤں کی پوجا کرو. ایک تیسرا مذہب ہے عیسائیت، وہ کہتا ہے خدا تین ہے، لہذا تین خدا ہے تو تینوں کی پوجا کرو. ایک اور مذہب ہے وہ کہتا ہے کہ خدا بے شمار ہیں. ہندو مذہب وہ کہتا ہے کہ خدا بے کروڑوں ہیں، ہر چیز کا خدا الگ ہے. اب یہ جو مذاہب کا اختلاف ہے، اب یہ سارے بندے اللہ تک پہنچنا چاہیں تو کیسے پہنچیں گے؟ وہی پہنچے گا جس کی روح سیدھا اللہ کی طرف ہے، وہی جا رہا ہے، وہی پہنچے گا. عرب کا ایک بدو
ऊंट पर बैठ करके जा रहा था। रास्ते में कोई मिला, भैया कहाँ जा रहा है? उसने कहा मक्के जा रहा हूं। उसने कहा कि मक्के जा रहा है? तू कभी भी क़यामत तक भी मक्के नहीं पहुंच सकता। तू तो जिस रास्ते में रोड पर जा रहा है, ये रोड तो खुरासान चाइना जा रहा है, तो तू इस रोड पर जितना चलेगा मक्के से दूर होगा, मक्के तक कैसे पहुंचेगा? तो जो चंद खुदाओं को पूजता है वो अल्लाह तक कैसे पहुंचेगा? वो तो जितना भी पूजा करेगा इतना दूर होगा। अल्लाह तक तो वही पहुंचेगा जो सिर्फ अल्लाह की बंदगी करता है, दूसरा नहीं पहुंचते। बहरहाल ये जो दुनिया में मज़ाहिब का इख्तिलाफ है और इंसान तरह तरह के मज़ाहिब को मानते हैं, ये सब मज़ाहिब जो इंसानों के हैं ये अल्लाह तक पहुंचाने वाले नहीं हैं। अल्लाह तक पहुंचाने वाला मजहब वही है जो सिर्फ अल्लाह की बंदगी करने वाला मजहब है, और वो वही है जो अल्लाह ताला ने इंसानों को रसूलों के जरिए से समझाया है। इसी का नाम मसले रिसालत है। यूं इहदिना सिरातल मुस्तकीम से रिसालत का मसला शुरू हुआ। रास्ते सीधा और उल्टा भी होता है। जैसा ये मक्के जा रहा था, मक्के का रास्ता ये है, और खरासान का रास्ता ऑपोजिट है, चाइना का रास्ता ऑपोजिट है। इसी तरह से किसी मकसद की तरफ जाने वाले रास्ते भी मुख्तलिफ हैं। एक सीधा है, एक लॉन्ग है, एक शॉर्ट है, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। तो जो सबसे बेहतरीन रास्ता होता है वही सीधा रास्ता होता है। तो हम ये दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें आप सीधा रास्ता दिखाइए। दिखाया अल्लाह ने। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर के मुसलसल अंबिया भी आते रहे, रसूल भी आते रहे। कितने नबी आए मालूम नहीं, कितने रसूल आए मालूम नहीं, और अल्लाह की किताबें भी नाजिल होती रही। कितनी किताबें नाजिल हुई मालूम नहीं। एक हदीस है, लेकिन हदीस ज़ईफ है, और ज़ईफ हदीस पर यकीन नहीं करना चाहिए। हदीस ज़ईफ है, ठीक है सुन लो, लेकिन उसका यकीन नहीं करना चाहिए। एक हदीस ज़ईफ है कि 1,24,000 अंबिया और रसूल आए हैं, और 313 उसमें रसूल हैं, और अल्लाह की 104 किताबें नाजिल हुई हैं, उनमें से 4 किताबें बड़ी हैं। ये जो हदीस है ये ज़ईफ हदीस है, और ज़ईफ हदीस अगर इंतहाई ज़ईफ है तो उसका तो लेना ही नहीं है। अगर ज़ईफ हदीस इंतहाई ज़ईफ हदीस है तो उसको नहीं लेना। इंतहाई ज़ईफ हदीस की मिसाल दूं मैं। एक हदीस है कि जो नमाज साफा बांध कर पढ़ी जाए तो उसका 25 गुना सवाब मिलता है। जो नमाज साफा बांध कर पढ़ी जाए तो उसका सवाब 25 गुना मिलता है। कुछ लोग ये हदीस इंतहाई दर्जे की ज़ईफ है, और इंतहाई दर्जे की जो ज़ईफ हदीस होती है इसको मौजू हदीस कहते हैं, बढ़ी हुई हदीस कहते हैं। सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने जामे सगीर में ये हदीस लिखी और उसमें वाद का निशान बनाया कि ज़ईफ है, लेकिन ज़ईफ नहीं है, ये तो मौजू के दर्जे की हदीस है। कुछ लोग इस ऐसी हदीसों को नहीं लिया जाएगा। कुछ लोग ये कहते हैं खुले सर नमाज पढ़ो, यही सुन्नत है। भाई ये हदीस है और तू कहता खुले सर नमाज पढ़ो ये सुन्नत है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर ढांक करके नमाज पढ़ो, और कुछ लोग कहते हैं नहीं इमाम साहब साफा बांध दे, मुख्तदी चाहे नंगे सर हो, लेकिन इमाम साहब को साफा बांधना है। तो ये कोई सुतरा थोड़ी ही है कि इमाम की नमाज में सुतरा दाखिल हो जाएगा तो सब मुख्तदियों की नमाज में दाखिल हो जाएगा। तो इमाम साहब ने पगड़ी बांध ली तो अब सबकी नमाज में पगड़ी दाखिल हो गया, थोड़ी है। अगर ये हदीस है इस पर अमल करना तो सारे पगड़ी बांधो। मैं रामदेर में मैं पढ़ाने के लिए जब आया तो कसाईवाड़ मस्जिद में मैंने कमरा किराए पर लिया था, वहाँ मैं रहता था। वहाँ जो इमाम साहब थे वो अशरफिया के एक मुदर्रिस थे, तो मिंबर पर एक रुमाल का चीथड़ा कपड़े का रहता था। जब तकबीर शुरू होती थी तो इमाम साहब आकर वो उसके सर पे लपेटते थे और लपेट कर नमाज पढ़ाते थे, फिर वहीं रख के चले जाते थे। तो
میں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا، زندگی میں میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، یہ کیا ہے؟ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا عمل ہے یہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سنت ہے۔ کہا کون سی سنت ہے؟ تو میں نے اب جو تلاش کی تو یہ حدیث ملی۔ تو اگر یہ حدیث ہے تو پھر تو سارے نمازیوں کو صافہ باندھنا ہے، صرف امام کو تھوڑی باندھنا ہے۔ ایک دوسرا عمل وہاں اشرفیہ کے کساوا مسجد میں سلام پھیرنے کے بعد ہر آدمی انگلی یوں یوں کرتا تھا۔ یہ بھی میں نے عمل کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ یوں یوں کیا کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا توبہ کرتا، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ تو میں نے کہا یہ کیسی توبہ ہے؟ یہ مسجد میں تو توبہ کرتا ہے اور دروازے سے باہر نکل کر بیڑی جلاتا ہے، تو کہاں توبہ ہوئی؟ تو اس لیے میرے بھائی ایسا ڈھونگ کرنے سے کچھ نہیں، توبہ کرو تو حق کے معنی میں توبہ کرو۔ توبہ نام ہے، 3 باتیں اکٹھا ہوں گی تب توبہ ہے، اور اگر توبہ 3 باتیں اکٹھا نہیں ہے تو پھر وہ توبہ کا ڈھونگ ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک تو جو گناہ ہو گیا اس پر پشیمان ہو، دل روئے کہ یا اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ایک ٹٹی کو مکہ مارا تھا، وہ پانی مانگنے بھی نہیں رہا، مر گیا۔ تو فوراً موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب انی ظلمت نفسی، یا اللہ میں نے اپنا نقصان کر لیا۔ تو پہلے جو گناہ ہو جائے اس پر دل روئے، پشیمانی ہو، اس کے بعد پھر پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد پھر قول و فعل سے، قول سے یا فعل سے اللہ سے معافی مانگے۔ یہ 3 باتیں اکٹھا ہوں گی تو توبہ ہے، ورنہ توبہ نہیں ہے۔ پہلے جو گناہ ہوا ہے سب سے پہلے اس گناہ پر دل روئے ہے، وہ گناہ تو چھوڑتا ہی نہیں، بیڑی پی رہا ہے، پیتا رہتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، کھاتا رہتا ہے، غیبت کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، زنا کرتا ہے، کرتا رہتا ہے، اور کہتا رہتا توبہ 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 توبہ۔ یہ تھوڑی توبہ ہے، یہ توبہ کا مذاق ہے۔ تو پہلے تو جو گناہ ہو گیا ہے اس گناہ پر پشیمانی ہو جائے۔ میں نے مثال دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اور قبطی مر گیا، تو انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی، تو پہلے تو دل روئے، پھر اس کے بعد یہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی نہیں کروں گا۔ آئندہ اگر پھر کسی نفس کی شرارت سے یا شیطان کے ورگلانے سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے، پھر ہو جائے تو پھر توبہ کرے، لیکن پہلے قدم پر یہ طے ہے کہ بس آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، اور اگر یہ طے نہیں کیا ہے تو پھر توبہ کرنے سے توبہ نہیں ہوتی۔ تو پہلے یہ دوسری چیز، یہ شرط یہ ہے کہ یہ طے کر لو کہ ابھی آئندہ گناہ کچھ نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد میں قول سے یا فعل سے اللہ کے سامنے معافی مانگے تو اللہ غفور رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ قول سے تو آپ جانتے ہیں، قول سے معافی مانگنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت ساتھ توبہ پڑھو۔ یہ 2 رکعت یہ کم سے کم ہے، ورنہ جتنی زیادہ سے زیادہ گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ خوب نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، پھر اس کے بعد میں ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ کے سامنے گر گراؤ کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھے اس کو معاف فرما دے۔ اور یہ توبہ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، یہاں تک کرتے رہو کہ دماغ میں سے وہ تصور گناہ کا نکل جائے۔ تو دماغ میں سے تصور نکل جائے تو سمجھ لو اللہ کے یہاں توبہ قبول ہو گئی۔ زبردستی گناہ کو یاد مت کرو، اور زبردستی گناہ کو یاد کر کے توبہ مت کرو۔ جب تک تمہیں ذہن میں گناہ رہے وہاں تک توبہ گر گرا کر کرتے رہو، ذہن سے تصور نکل گیا تو اب اس کے بعد توبہ بند۔ یہ تو ہے قولی توبہ۔ اور فعلی توبہ کیا ہے؟ فعلی توبہ یہ ہے کہ زندگی کا ورق پلٹ دو، اچھی بری زندگی تھی اس کو پلٹ دو اور اچھی زندگی اختیار کر لو، یہ توبہ ہے۔ ایک حدیث ہے کہ جو حج کو جاتا ہے اور حج میں 2 کام نہیں کرتا، لم یرفث، بیوی کے ساتھ زن و شوئی کی باتیں نہیں کرتا، ولم یفسق، گناہ کا کوئی کام نہیں کرتا، تو رجع کما ولدتہ امہ، وہ حج کر کے گھر ایسا واپس آتا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اس وقت جیسا پاک تھا ایسا پاک ہو کر آتا ہے۔
یہ حدیث جب ہم مسلم شریف کی حدیث ہے، جب یہ حدیث ہم پڑھاتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کے لیے تو توبہ ضروری ہے، توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ نہیں معاف۔ یہ حج کر کے آیا، کیسے معاف ہو گیا کبیرہ گناہ؟ توبہ تو اس نے کی نہیں، سود لیتا تھا، زنا کرتا تھا، چوری کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا، کبیرہ گناہ کرتا تھا، اسے توبہ تو حج میں کی نہیں اور حج کر کے آیا، تو یہ سارے توبہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر کیسے معاف ہو گئے؟ تو وہاں ہم یہ جواب طلبہ کو سمجھاتے ہیں کہ توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک قولی اور ایک فعلی۔ قولی توبہ یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ 3 باتیں اکٹھا ہو جائیں پھر اللہ سے توبہ کرو، اور فعلی توبہ یہ ہے کہ زندگی کا ورق پلٹ دو۔ بری زندگی تھی، اچھی زندگی، حج کو گیا بری زندگی لے کر گیا اور آیا تو پوتر پاک صاف زندگی لے کر کے آیا، تو یہ دلیل ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اسی لیے پرانے زمانے میں جو لوگ حج کو جاتے تھے وہ 6 مہینے میں جا کر کے آتے تھے، اور وہ بڑی تکلیفیں اٹھا کے جاتے تھے، بڑے خرچے کر کے جاتے تھے، تو جب آتے تھے تو سارا گاؤں کہتا حاجی صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب، اور وہ واقعی گاؤں میں سب سے اچھے بزرگ ہو کر کے آتے تھے۔ اب 40 دن میں واپس آ جاتے ہیں، خرچہ تو بہت کرتے ہیں لیکن وقت تو گزرتا نہیں ہے، اور آتے ہیں جاتے ہیں، سال میں 2-3 چکر کاٹ کر آتے ہیں، اور کوئی حاجی صاحب نہیں کہتا، اگر کہے گا تو پاجی صاحب کہے گا، پاجی صاحب، پاجی صاحب، حاجی صاحب کوئی نہیں کہتا، کیوں؟ اس کی زندگی تو پلٹی نہیں۔ بہرحال میں سمجھا رہا تھا کہ ایک توبہ ہے فعلی توبہ یہ ہے کہ آدمی کی زندگی کا ورق پلٹ جائے، بری زندگی لے کر گیا تھا، اچھی زندگی لے کر آ گیا۔ اسی طرح سے حج کو نہیں گیا، گھر ہے لیکن گھر رہ کر کے اس نے اپنی زندگی کا ورق پلٹ دیا، تو یہ بھی توبہ پھیلی ہے۔ ایک حدیث سنا ہوں میں، ایک صحابی ابو کبیر حذلی، ایک صحابی ہے، ڈاکو تھے، بڑے مشہور ڈاکو تھے، بڑے بہادر۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھے مسلمان ہونا ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ میں زنا کروں گا، مسلمان ہونے کے بعد بھی زنا سے بچوں گا نہیں، زنا کروں گا، اور دوسرا نماز نہیں پڑھوں گا۔ اگر یہ 2 شرطیں میری منظور ہوں تو میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔ اب ایک بڑا آدمی ہے، عرب کا بڑا ڈاکو ہے، بڑا بہادر ہے، ایسا آدمی جب مسلمان ہو جائے تو بڑی تقویت ملتی ہے، اور شرطیں ایسی ہیں۔ تو حضور نے ان سے پوچھا ابو کبیر تم جن عورتوں سے زنا کرتے ہو لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری بہن سے یا تمہاری بیٹی سے یا تمہاری ماں سے اگر کوئی زنا کرے تو تمہیں غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ تو وہ تو بڑے بہادر تھے، ڈاکو تھے، انہوں نے کہا میں کم وقتوں کا قتل کر دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تم جن عورتوں سے زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے توبہ کی ہے، زنا نہیں کروں گا، مسلمان ہونے کے بعد زنا نہیں کروں گا، سمجھ میں آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ لا خیر فی دین لا صلاۃ فیہ، جس دین میں نماز نہیں ہے اس میں کیا بھلائی ہے؟ اگر تم مسلمان ہو کر نماز نہیں پڑھو گے تو کیا بھلائی ہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ بین الایمان والکفر ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں باریئر، 2 روڈوں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ ہے نماز نہ پڑھنا۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ باریئر پر کھڑا ہے، نہ وہ اسلام کی طرف ہے نہ کفر کی طرف ہے، ایک قدم آگے گیا کفر میں گیا، ایک قدم پیچھے آیا نماز پڑھنا شروع کر دیا اسلام میں آ گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس دن میں نماز نہیں ہے اس دن میں کیا خیر ہے؟ تو سوچ کر کہنے لگے پھر پڑھوں گا نماز، پھر دونوں شرطیں ختم کر کے پھر ایمان لائے۔ بہرحال میرے بھائیوں کہنا ہے کہ یہ جو راستہ جو اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور انبیاء اور رسول کتنے ہیں کوئی
پکا یقین کرنا نہیں ہے، بس ایک اللہ نے بے شمار انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، کتابیں بھی بہت آئی ہیں، قرآن میں 4 کتابوں کا نام ہے، ان کو تو ماننا ہے کہ 4 کا یہ عدد 4 کا عدد تو پکا ہے، لیکن ساری کتابیں کتنی ہیں اس کے لیے حدیث ضعیف ہے، جس حدیث میں 104 کتابوں کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں 25 پیغمبروں کے نام ہیں، لہٰذا یہ 25 پیغمبروں کو تو بالیقین ماننا ہے۔ اس کے علاوہ کتنے پیغمبر آئے اللہ جانے کتنے آئے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر امت میں اللہ سے ڈرانے والے گزرے ہیں، لہذا کتنے پیغمبر آئے ہیں ہم نہیں بتا سکتے، لیکن بے حساب پیغمبر اللہ تعالیٰ کے طرف آئے ہیں۔ یہ جو رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور ان کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا ہے، یہ دین نے جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں آپ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائیے۔ یوں رسالت کا مسئلہ شروع ہوا ہے، آخر تک یہی مسئلہ جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔